یاد رکھیے اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے جملوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور میں اسی لیے میری انداز یہی ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، ان کو یہ بتاؤں کہ یہ باتیں جو دنیا میں لوگ پھیلاتے ہیں ان میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے اس جملے کو لوگ کوٹ کر کے نبی علیہ السلام کو اعوذ باللہ خاک بدن یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور اعوذ باللہ یہ لفظ تو ہم نے نبی کے لیے استعمال نہیں کرنے تھے، حضور پھر ایسے مر گئے جیسے دنیا مرتی ہے، اب وہ بس چلے گئے اپنی قبر میں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات کہنا نہ صرف گستاخی رسول ہے بلکہ میرے نزدیک کفر کا۔ ہمارے نبی اپنی قبر اندر میں زندہ ہیں، ہمارے نبی ہمارا درود صاحب سنتے ہیں، جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اینیوے، تو حضرت ابو بکر صدیق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر کا ایک جملہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ اس کو نہ موت آتی ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ اس کی تم عبادت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پاک ہے، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اس جملے کو حضرت ابو بکر کے اس جملے کو لوگ استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا عقیدہ کہ حضور بھی جو ہے نا جیسے عام لوگ مرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح سے وفات ہو گئی۔ یاد اس کو اس جملے کی آنا کی مطلب نہیں ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر نے جملہ کہا اور ہمارا امام ہے حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کنڈیشن اور سچویشن کے اندر بعض اوقات ایسی بات کہنی پڑتی ہے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کیا اس وقت مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے اندر ایک بڑی پینک سچویشن تھی، اسٹریسفل سچویشن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تلوار لے کے نکل گئے تھے، کون اگر کہے گا کہ رسول پاک کا انتقال ہو گیا میں اس کو مار ڈالوں گا، یعنی کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیے یہ جملہ نہیں کہا کہ وہی سمجھ رہے تھے کہ حضور کا انتقال بھی ایسا ہوا جیسے عام آدمی کا انتقال ہوتا ہے، وہ اس کنڈیشن کو سنبھالنے کے لیے، اس صورتحال کو میں استحکام لانے کے لیے، اس کنڈیشن کو جو کہ بالکل ایک خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری کی کیفیت تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے بات کہی ہے۔ ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب ان کا انتقال ہوا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق کو اسی کمرے میں دفن ہونے کی اجازت دی کہ میرے والد ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی خواہش بھی یہ تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے وفات کی ہے، اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے آپ یہ کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کی کنڈیشنز ہوتی ہے تو انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ بات سچ ہے۔ اسی طرح سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں ختم نبوت کا مسئلہ شروع ہو گیا، لوگوں نے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تو، اور ایک مدینہ شریف میں ایک بڑی انسرٹن سچویشن تھی، ایک بڑی کیاٹک سچویشن تھی۔ حضرت ابو بکر کے دین پر استحکام کو دیکھیے کہ آپ نے ان تمام جھوٹے نبیوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت زید کی قیادت میں مسیلمہ بن کذاب سے جو لشکر لڑنے جا رہا تھا، حضرت ابو بکر نے اس کو ایک دن بھی روکنے سے منع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت مدینے کی صورتحال بڑی خراب ہے، آپ تھوڑے دن انتظار کر لیں تاکہ اسٹیبلٹی آ جائے۔ سربراہ مملکت کا انتقال ہوا نا، حضور پاک علیہ السلام مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ مملکت تھے، اور ایک بڑا ویکیوم سا پیدا ہو گیا تھا۔ بخلا حضرت ابو بکر کی فراست نے اسلامی حکومت کو بچایا، حضرت ابو بکر کے استحکام نے اسلامی حکومت کو بچایا، ورنہ یہ منتشر ہونے میں کوئی ذرا سی بھی بات نہیں تھی۔ یہ حضرت ابو بکر کی قیادت تھی جس نے اسٹیبلٹی مدینے کے اندر اس وقت لے کے آئے جبکہ کوئی بھی مسلمان نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور بھی پردہ فرما سکتے ہیں۔ اور پھر جھوٹے نبی جب کھڑے ہو گئے تو ایک اور صورتحال پیدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے اس کیاٹک سچویشن کے اندر یہ جان دیا کہ یہ جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں ان کو اگر ختم نہ کیا گیا، ان کو چھوڑا گیا تو اسلام پھر منتشر ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے خلاف فوراً جہاد کیا۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابو بکر ان سے بھی لڑے۔ یعنی اسلامک اسٹیٹ جو ایک بالکل نوزائیدہ اسٹیٹ تھی، چند سال اس کو بنے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے وہ اسٹیٹ قائم ہوئی اور اس کو استحکام ملا۔ اور پھر حضرت ابو بکر کا سب سے بڑا احسان جو اس امت پر ہے،
جس کا کوئی بدلہ نہیں ادا کر سکتا. قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا. قرآن ایک جگہ نہیں تھا. حضور کریم علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی تھی نا، یاد رکھیے یہ دوسرا موضوع ہے کہ قرآن میں اور دوسری الہامی کتابوں میں بہت بنیادی فرق ہے. قرآن 22.5 سال سے بھی تھوڑا، یعنی 23 سال سے کچھ کم اس کو عرصہ لگا آنے میں، اس کو مکمل ہونے میں. تو نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی، اور وہی کسی وقت بھی آتی تھی، تو حضور اس کو فوراً لکھوا دیتے تھے. جو شخص وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ابھی آپ ایک سے بیٹھا ہوا اس کو لکھا دیا، نیکسٹ ٹائم کوئی اور بیٹھا ہوا اس کو لکھا دیا، اگلی دفعہ کوئی اور بیٹھا ہوا اس کو لکھا دیا. تو قرآن جو تھا وہ مختلف لوگوں کے پاس، اس کی کسی کے پاس چند صورتیں تھیں، کسی کے پاس چند آیتیں تھیں، کسی کے پاس بہت ساری صورتیں تھیں. تو اس طرح سے قرآن منتشر تھا، ایک جگہ نہیں تھا. اس قرآن کو اگر حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ نہ جمع کرتے تو جو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا قرآن میرا ذکر ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کروائی. سبحان اللہ. کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جس کے بعد جو ذکر تھی، جو آیتیں تھی، وہ ساری لا کے ایک جگہ جمع کی اور پھر اس کو ایک جگہ قرآن کیا. تو حضرت ابوبکر کا اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آج قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود آگے کام نہیں کرتا ہے، وہ کسی سے کرواتا ہے. تو حضور کے بعد قرآن کریم علیہ السلام کو ایک جگہ، حضور کے تو سینے میں موجود تھا، صحابہ کرام کے تو سینوں میں موجود تھا، لیکن ایک مٹیریل کے اوپر، ایک مادی چیز کے اوپر، ایک پرماننٹ چیز کے اوپر اس کو محفوظ کرنے کا سہرا سیدنا ابوبکر صدیق. اتنا بڑا کام. یعنی اب آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے، جو لوگ ماشاءاللہ یعنی سلطنت کے امور سے، اسٹیٹ کے امور سے واقف ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہیڈ آف اسٹیٹ کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف جھوٹے ہیڈ آف اسٹیٹ کھڑے ہو گئے، منکرین خط نبوت کو وہ کھڑے ہو گئے، تیسری طرف اسٹیٹ کو ٹیکس دینے والے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، زکات کا کام سمجھے. میں آپ کو موجودہ سیناریو میں بات کر رہا ہوں کہ موجودہ اسٹیٹ جیسے رن کرتی ہے، اسٹیٹ رن کرتی ہے لوگوں کے پیسوں کے اوپر، انکم ٹیکس جسے آپ کہتے ہیں. تو آپ زکات کا انکار ہو گیا، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، رسول پاک کا وصال ہو گیا، قرآن منتشر. یہ سارے کام صرف 3.5 سال کے اندر ابوبکر صدیق کی. سبحان اللہ. اسی لیے نبی علیہ السلام، اب یاد بھی رکھیں، نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، آخری دن سے رسول کریم علیہ السلام بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام کسی کو بھی کہتے ہیں نا، اور یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں بڑے ذمہ داری سے کرتا ہوں، حضور کا ہر صحابی کوالیفائی تھا وہ حضور کے مسئلے پہ کھڑا ہو سکتا. حضور کا ہر صحابی کوالیفائی تھا، کیونکہ سب کو حضور کے پاک علیہ السلام. لیکن نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ میں بیمار ہوں، نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آ رہا ہوں، تم ابوبکر صدیق کو کہو کہ وہ میری جگہ امامت کرے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مسئلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو حضور نے فرمایا نہیں، انہیں کو کھڑا کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی ظاہری حیات کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ کھڑے ہونے والے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے حضور کی موجودگی میں امامت کرائی. سبحان اللہ. حضور کے کہنے پر امامت کرائی. حضرت محترم بہت سارے واقعات ہیں. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک آخری کنکلوژن میرا وہ یہ کہ دیکھیے اب لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اب چونکہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اس میں میں نام نہیں لیتا ہوں، میرا عادت نہیں ہے میں کسی پر کو انگلی اٹھاؤں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کانفلکٹ کو ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ہمارے بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہے، مسلم شریف میں یہ لکھا ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ میں بات کروں گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان اللہ معنا، اس کو غور سے سمجھ لیجیے، ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بالکل سمجھ میں آ جائے گی. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو قرآن میں اللہ نے ایک اصول بنایا، فرمایا اپنے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
اللہ تبارک ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ دو آیتیں یاد کر لیجیے. اللہ نے یہ کہا کہ ایک بار تم ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں میں اس کو بدلتا نہیں. قرآن کا اصول ہے. علماء بیٹھے, علماء صاحب بیٹھے, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ ہماری طرح سے مائنڈ نہیں چینج کرتا. ہم نے آج کوئی بات کہی کل مائنڈ چینج ہو گیا, آج دوستی ہے کل دشمنی کرتے ہیں نا وہ. اللہ تعالیٰ کتاب میں فرمایا لا تبدیل. اللہ ایک دفعہ جو بات کہہ دیتا ہے وہ تبدیل نہیں کرتا ہے, وہ صحیح ہوتی ہے. اللہ غلط کر ہی نہیں سکتا, اللہ تو کرتے ہی صحیح ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ جو ایک پروسیس بنا دیتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں کرتا. ایک پروسیس جو بنا دیتا ہے, ایک طریقہ جو بنا دیتا ہے, ایک عمل جو بنا دیتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں. اللہ کا ایک بنیادی اصول ہے. اب اللہ نے یہ کہہ دیا ان اللہ معنا, میں ابو بکر کے ساتھ ہوں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی مثال کے بعد وہ تبدیل ہو گئے؟ تو یہ تو حضرت ابو بکر پہ انگلی اٹھانے والا دراصل اللہ پہ انگلی اٹھانا. حضرت ابو بکر صدیق پر, خلفائے راشدین پر, حضور کے صحابہ, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ تو نہ کہ غارِ سور میں تو اللہ ان کے ساتھ تھا, بعد میں یہ تبدیل ہو گئے, انہوں نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ باتیں ایسے ہوں گی؟ اللہ تو عالم الغیب ہے بھائی, اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تو قیامت تک کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے, تو اس کو تو یہ پتا ہے کہ یہ بات میری کیسے رہیں گے. اس نے پہلے کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں, اور پھر یہ کہہ دیا کہ میری بات تبدیل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو لوگ کتابوں سے کہتے ہیں بس اس کو سمجھ لیجیے, آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. جب اور بعض کتابوں میں, سنیوں کی کتابوں میں, ہمارے دوسرے بھائیوں کی کتابوں میں بھی چیزیں موجود ہیں. جب آپ کو ایک چیز مل جائے تو ایک اصول بنانا. کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا, آپ باب فلک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, میں ان کو پوچھے گا تو میں بتا دوں گا, لیکن یاد رکھیے بعد میں جو کانفلکٹ ہوا وہ کتابوں میں آ گیا. سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے, ہمارے دوسرے بھائیوں کی کتابوں میں بھی. تو ایک اصول ہمیشہ طے کر لیں, جب قرآن کی بات اور کسی دوسری کتاب کی بات میں کانفلکٹ آ جائے, تضاد آ جائے, تو آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ قرآن کو مانیں گے کہ دوسری بات کو؟ قرآن نے کہا ان اللہ مان. اب بعد میں اگر کسی کتاب میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, کیونکہ وہ بات قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ہم اسے رد کر دیں گے, اسے مانیں گے. آپ بلا وجہ مت کنفیوز ہوا کریں کہ جناب وہ سوشل میڈیا میں فلانا پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے, فلانے پیج پہ یہ لکھا ہے, فلانے پیج پہ لکھا ہے. آپ یہ لکھیں اگر قرآن میں لکھا ہے تو آپ مانتے ہیں, قرآن میں نہیں لکھا تو ہمارے بس اس بات کو, اس سے یہ فرقے بنے ہیں, یہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں مسلمان, ہمارے بچے کنفیوز ہوئے ہیں, ہماری بچیاں کنفیوز ہوئی ہیں. جو آج سوشل میڈیا کے اندر ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ فلانی کتاب کے فلانی صفحے پر فلانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ بات قرآن کے مطابق ہے ہمارے سر کا تاج ہے, اور اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو کسی کتاب میں لکھی ہے کوئی بات. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کو